اس کا پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نظریہ پاکستان ہے۔ اس نے گورے کالے کو، چھوٹے اور بڑے کو، پنجابی، پختون، سندھی اور بلوچی، ہر رنگ و نسل کا فرق مٹا کر ہمیں ایک امت بنایا۔ اسی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان دو لخت ہوا۔ اللہ نے ہمیں یہ پاک سرزمین عطا کی، اور ہم اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے کہ یا اللہ ہم اس کلمے کی لاج رکھیں گے، ہم لا الہ الا اللہ کی لاج رکھیں گے، ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم ہندو کی طرح گائے کی، رام اور گھنشام کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی طرح لنگ اور فنگ کی پوجا نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس وحدہ لا شریک کو معبود ماننے والے، جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اس پاک سرزمین میں تیرے حکموں پر چلیں گے، تیرے دین پر چلیں گے، تیری ذات و صفات میں شرک نہیں کریں گے۔ اور دوسرا اس کا حصہ محمد رسول اللہ، یا اللہ ہمارے لیڈر، رہنما، پیشوا، مقتدا، وہ تیرے آخری نبی، ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم ان کی اطاعت اور اتباع کریں گے۔ قانون ان کا چلے گا، نظام جو وہ لے کر آئے وہ چلے گا۔ یہ وعدہ کر کے ہم نے یہ ملک لیا تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وعدہ خلافی کی، ہم نے اسلام کو پس پشت ڈالا، ہم نے نظریہ پاکستان کا رد کیا، ہم دین اللہ سے پھرے، ہم نے اپنے کشمیری، اتر پردیش کے، مدھیہ پردیش کے مسلمانوں کو بھلا دیا، ہم نے دنیا میں ظلم و ستم کے سلسلوں سے اعراض برتا۔ پھر اس کے نتیجے کیا ہوئے؟ پھر ہم پر حدیث کے مطابق، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ حالتیں ہوں گی کہ تمہارے حکمران دنیا کے ذلیل ترین لوگ ہوں گے، شرابی، زانی، بدکار، قاتل، لٹیرا، یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں۔ ہم نے تو وہ لوگ پیدا کیے جنہوں نے نظریہ پاکستان کے ساتھ غداریاں کی، ملک کو بیچا، پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈوں پر دستخط کیے، دشمنوں کے ساتھ، جیسے مودی کہہ رہا تھا کہ ہم نے رت بہائی اور ہم نے پاکستان کو توڑا، ان کے ساتھ یاریاں لگائی۔ اجیت دوگل جیسے بدماشوں کو جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کے منصوبے بناتے ہیں، ان کو ہم نے مری میں لا لا کے بٹھایا۔ سندھو دیش، اردو دیش، پختونستان، گریٹر بلوچستان کے سٹنٹ پاکستانیوں نے لگائے۔ آپ کے سیاستدانوں نے یہ نعرے لگائے، کوئی لندن میں جا کے بیٹھا، کوئی کابل میں جا کر بیٹھا، کوئی دہلی میں جا کر بیٹھا، کافروں کے اموال پر پل کے اپنے ملک کو توڑنے کی سازشیں کی۔ میرے بھائیوں، آج حافظ سعید کے یہ بھائی، آج حافظ سعید کے یہ نمائندے ملی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے، میرے بھائیوں، 70 سال پرانی وہ دعوت لے کر آئے ہیں کہ آؤ مسلمانان پاکستان، نظریہ پاکستان پر جمع ہو جاؤ۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تھام لو، اگر بچنا چاہتے ہو تو لسانیت، عصبیت، صوبائیت، برادری ازم، اس کو چھوڑ کر محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ محمدی بنو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں غلبے عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ملکوں کی حفاظتیں کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے اس ملک کی بقا کے لیے، اس کے اسلامی تشخص کی بقا کے لیے الحمدللہ یہ کام شروع کیا ہے، اور ہمارا کردار 30 سال کا آپ کے سامنے ہے، 30 سال کا کردار آپ کے سامنے ہے۔
کبھی فلاح انسانیت کے نام سے، کبھی زلزلوں کے اندر، کبھی سیلابوں کے اندر، کبھی مجبوروں کے ساتھ، کبھی کشمیریوں کے ساتھ، کبھی برما کے لوگوں کے ساتھ، کبھی غزہ و فلسطین میں، کبھی خون بہاتے ہوئے، کبھی دنیا کے لیے میرے بھائیوں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے محنتیں کرتے ہوئے، یہی وہ آپ کے بھائی ہیں جو اپنے دل میں درد دل رکھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ہم یہ پورے وثوق کے ساتھ آپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں، جاؤ کراچی سے خیبر تک کوئی ایک جماعت دکھا دو جس کا نعرہ نظریہ پاکستان ہے۔ نعرے کیا ہے؟ میرا مفاد، میری کرسی، میری سیٹ، پیسہ چلا کے، بدمعاشیاں کر کے، کفر سے یاریاں لگا کے، ختم نبوت پر ڈاکے ڈال کر، قرآن و سنت کو تبدیل کرنے کے وعدے کر کے ہم نے لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں آؤ ان مخلصوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو اللہ کے دین پر آپ کو جمع کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کا خواب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا، اور قائد اعظم نے ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر ببانگ دہر یہ بات کی تھی کہ ہم نے یہ زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کیا بلکہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کی جگہ حاصل کی۔ ہم انشاءاللہ یہ دعوت لے کر آئے ہیں، لسانیت، فرقہ واریت، وہ مذہبی ہو وہ سیاسی ہو، ہم اس کا رد کرنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ میرے بھائیوں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں گلی کی سیاست، نالی کی سیاست، بچے کو نوکری لگوانے کی سیاست، برادری کی سیاست، اس سے باہر آنا ہوگا۔ ہمیں نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، ہمیں گواہی اس شخص کے بارے میں دینا ہوگی جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، اس کا باب ہے کتاب العلم، حدیث کا نمبر ہے 59 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا، اعرابی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب دیانت اور ایمانداری ختم ہو جائے گی، جب دیانتداری اور ایمانداری ختم ہو جائے گی۔ کہا اللہ کے نبی سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا جب تم حکومتوں پر ان لوگوں کو بھیجو گے، ان لوگوں کو بٹھاؤ گے جو تم میں سے نالائق ترین لوگ ہوگے تو سمجھ لو کہ قیامت آ جائے۔ سب سے بڑا زانی حکومت میں، سب سے بڑا چور حکومت میں، سب سے بڑا ڈاکو حکومت میں، سب سے بڑا اللہ کا نافرمان حکومت میں، بے نماز حکومت میں، نظریہ پاکستان کا ختم نبوت کا غدار حکومت میں ہم نے یہ کیا۔ اور کل قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے کرنا ہے، نظریہ پاکستان کے لیے کرنا ہے۔ ہماری محبتیں جب اللہ کے لیے ہو جائیں گی، ہماری گواہی جو ووٹ ہے جب اللہ کے لیے پڑے گا، پھر اسلام اور پاکستان کی نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ آخری بات کر کے اب اجازت چاہتا ہوں، آج جس ایجنڈے پر دنیا کفر اور ان کے یار منافقین پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ پاکستان کو سیکولر بنا دو، دین ختم، داڑھی پردہ، اسلام اذان، پابندیاں، سیکولر بنا دو۔ اور اگر یہ لوگ جو سیکولرزم کے پرچاری ہیں، بے حیائی کے پرچاری ہیں، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر میرے محترم بھائیوں وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ آپ کی مسجدوں کی تالا بندیاں کریں گے جس طرح ترکی میں ہوا، اذان پر پابندیاں لگائیں گے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم تعداد میں کم ہیں، ہم کروڑوں اربوں کے بجٹ نہیں رکھتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہم اخلاص کے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ آنا اس سے پہلے بھی تھا، اس کے بعد بھی رہے گا۔ اور ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہا تھا آپ ملیں گے کہاں؟ ہم نے کہا ہمیں ملنا ہے تو ممبر رسول پر، ہم ممبر رسول پر ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد میں ملیں گے،
آگے پیچھے گھومتے رہیں اور بعد میں بھاگ جائیں. ہمارے بھائی اس الیکشن کے دنوں میں آج بھی چترال کے اندر جہاں سی پیک کا منصوبہ بن رہا ہے، آج بھی الحمدللہ تھرپارکر کے اندر، بلوچستان کے اندر کام کر رہے ہیں، میڈیکل کے کیمپ لگا رہے ہیں، کنویں کھود رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے الحمدللہ نکلے ہوئے ہیں. اور یہ قافلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. جب ہم سیاست میں نہیں تھے تب بھی خدمت، اور انشاءاللہ سیاست میں آنے کے بعد بھی خدمت. تو میرے بھائیوں انشاءاللہ N85 میں جماعت نے الحمدللہ مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی. یہ N85 کا حلقہ ہے. آپ بھائیوں نے دین والوں کا ساتھ دینا ہے، آپ بھائیوں نے نظریہ پاکستان والوں کا ساتھ دینا ہے، آپ بھائیوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور یہ ہمارے بھائی مہر محمد اکبر PP 66 جماعت نے الحمدللہ دین والے لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے، اگر میرا رب ہمیں کسی مقام پر پہنچاتا ہے، ہم انشاءاللہ اپنے اللہ سے اور اپنے آپ سے اور آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے. اگر ہم کلمے کے ساتھ غداری نہیں کریں گے تو پھر سارا مسئلہ سیدھا ہو جائے گا. میرے بھائیوں یہ بنیاد ہے. جب بنیاد صحیح ہوتی ہے تو جتنی جی چاہے بلڈنگ بنا لو. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ بھائی کم ہیں لیکن انشاءاللہ ہماری مدد میں جو کہ دین کی مدد ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. کرسی کا ہمارا نشان ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس وقت سب سے بڑا مخالف ہمارا ہے ہندوستان کے 400 کے قریب چینلز 24 گھنٹے یہ میرے بھائیوں خبریں چلا رہے ہیں. حافظ سعید اس کے دہشت گرد آتنکوادی، انہوں نے یہ کر دیا، یہ آ گئے. اگر یہ آ گئے تو ہمارا کچھ نہیں بنے گا. میرے محترم بھائیوں ہم انشاءاللہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ کافر ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے منصوبے انشاءاللہ نظریہ پاکستان، تکمیل پاکستان، آزادی پاکستان اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. میں اکبر صاحب ایک دو باتیں آپ کے ساتھ کریں گے. بھائی کی بات سنیں.